السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، یعنی کہ 17واں روزہ مکمل ہونے والا ہے۔ اور یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، یعنی کہ 10 روزہ تک، پھر وہاں سے لے کے 20 روزہ تک عشرہ مغفرت۔ تو عشرہ مغفرت یعنی کہ اللہ سے توبہ کرنے کا۔ اور ہم لوگوں کا جو عنوان چل رہا ہے بھی شروع سے، وہ چل رہا ہے تقوی و تقوی الہی۔ تو اگر مغفرت کو تقوی اللہ کے تقوی سے بھی جوڑا جائے، تقوی بھی جو ہم لوگوں نے سمجھا تھوڑا سا، اس کا یہ تھا کہ اپنے کو اللہ کے غضب سے نکال کر اللہ کی رحمت میں داخل کرنا، یعنی کہ اللہ کے غضب سے اپنے کو نکالنا، یعنی کہ جو اللہ کی معصیت اب تک کی ہے، یعنی کہ اللہ کی جو نافرمانی کی ہے، اس کے حکم کی فرمانروائی نہیں کی، اس کا برعکس عمل کیا، تو اسی سے توبہ یعنی کہ اس کو ترک کر کے اب اللہ کی رحمت میں داخل ہونا، یعنی کہ اس آس میں کہ اب میں نے وہ ترک کر دیا اللہ، اب میں جیسے تو چاہتا ہے ویسے زندگی گزاروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ چیز دیکھیے اتنی اہمیت کی ہوتی ہے کہ انسان کو جب غلطی کا احساس، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں۔ جیسے ایک کہاوت ہے نا کہ کوئی یہ کہے کہ میں کبھی گرا ہی نہیں، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ میں کبھی گرا ہی نہیں۔ کمال یہ ہے کہ میں جتنی بار گرا اتنی بار میں اٹھ گیا۔ کمال اٹھنے میں ہے، کمال گرنے میں نہیں ہے، گر کے اٹھنے میں کمال ہے۔ یہ جو ایک مثال دی تھی ابلیس والی، تو وہاں بھی یہی دیکھیں گے نا، 2 چیز وہاں پہ تھی جب جناب آدم کی خلقت کا واقعہ ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ پہلے ابلیس کو حکم، سب کو حکم دیا، ملائکہ کو بھی، تو ابلیس نے نافرمانی کی، یعنی کہ جو اللہ کا حکم تھا ویسے عمل نہیں انجام دیا اور متکبر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جناب آدم حوا سے اللہ نے کہا کہ جنت میں جہاں جی چاہے کھاؤ، فلاں درخت کے پاس نہ جانا، لیکن ان سے ترک اولا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو آدم اور حوا نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے بھی ابلیس کی طرح متکبرانہ لہجہ اختیار کیا؟ نہیں، فوراً جیسے ہی ان کے شطر نمایاں ہوئے، قرآن میں ہے کہ پروردگار تو ہمیں بخش دے ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ احساس ہو گیا تھا کہ اللہ نے جو منع کیا تھا وہ غلطی ہو گئی۔ تو اب اللہ سے فوراً برجستہ یہ کہا دونوں نے کہ پروردگار تو بخش دے ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا، کہ اللہ کے غضب سے اپنے کو نکال کے اللہ کے رحمت میں داخل کرنا، وہاں یہ سبق ہے۔ اب مولا علی کی وہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کے موعظوں سے نصیحت حاصل کرو، تو اس کی نصیحت یہی ہے کہ اگر کوئی، قرآن میں بہت ساری آیتیں بھی، ایک مثال جیسے میں نے دی تھی، وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس میں آ جائے بھی، کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے غضب سے نکل کر اس کی رحمت میں آتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پھر انسان کچھ غلطی ہی نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی اس سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو غلطی ہوتی ہے اس کے بعد اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کا انداز میں نے ایک دن مثال دی تھی کہ جیسے ہی انسان کچھ غلطی کرے گا، فوراً اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، اور پھر اپنی غلطی پر وہ اصرار نہیں کرے گا۔ جیسے کہ پروردگار کی رحمت میں آنے سے پہلے انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا تھا، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، جیسے لگ رہا ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ ہم کچھ غلط کر ہی نہیں رہے۔ لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے، پروردگار سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ اب ہم نہیں کریں گے، توبہ کرنے کے بعد جب اس کی رحمت میں آ جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا
ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے تو اب پہلے جیسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس پہ اصرار کرے. اگر اب دوبارہ کچھ ہوا بھی تو فوراً وہ متنبہ ہو کے پھر پروردگار سے توبہ کرتا ہے. وہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے پھر اس کے اندر اللہ کی خشیت اس بندے کے اندر اتنی بڑھتی جاتی ہے اللہ کی، پھر وہ اس گناہ سے برا ماننے لگتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ نفس کسی گناہ کی لذت کو محسوس کرتا ہے، اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے انسان گناہ کرتا ہے. تو جب اللہ کی خشیت بڑھتی جاتی ہے تو وہ جو نفس میں اس گناہ سے لذت کا وہ ہوتا ہے، وہ اس پہ انسان غلبہ پا لیتا ہے. پھر وہ لذت کا احساس جو اس کا ختم کر دیتا ہے. جیسے شہوت کی لذت، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر شہوت ہے نہیں، اس کا جتنا جائز طریقہ ہے، مثلا بیوی کے پاس جانا تو وہاں تک کا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پہلے تھا، تو اس سے انسان جب توبہ کرتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ باہر سے اس کی لذت کا احساس کرنا انسان کے اندر ختم ہو جاتا ہے. جیسے مثال طور پر ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی خوبصورت لڑکی یا عورت کو دیکھا تو انسان کے اندر ایک وہ جاگتی ہے، شہوت جاگتی ہے. تو یہ جب انسان گنہگار میں رہتا ہے، اللہ کی معصیت میں رہتا ہے، تو اس طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے. دیکھیے ایک پہچان بھی لے لیجیے، اس کی پہچان بھی ہوتی ہے. لیکن جو انسان اللہ کی رحمت میں آتا جائے گا تو وہ لذت ذہن میں، سوچ کی لذت، دیکھنے کی لذت نامحرم کو، وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی، اور کم ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچے گی کہ اس سے کوئی انسان لذت ہی نہیں محسوس کرے گا غیر چیز سے. یہاں تک پہنچ جائے گی نوبت. تو جیسے چیز کی پہچان ہوتی ہے نا، کہ کسی چیز کی پہچان کی یہ انسان خود پہچان سکتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. تو ہوتا ہے یہ سب تھوڑا بہت چھوٹا چھوٹا واقعات ہوتا ہے جس سے آدمی احساس کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو تقویٰ کا معنی مفہوم یہ ہوا کہ اپنے کو اللہ کے غضب سے نکال کر اس کی رحمت میں داخل کرنا. تو اس کو اور کھولیں گے. تھوڑی سی بات ابھی ہوئی کہ اب تک جو اللہ کی معصیت کرتے تھے، اب اس سے توبہ کر کے اس کے اطاعت میں زندگی لگا دینا. قرآن میں ایک آیت ہے کہ روز محشر، وہی غیب کی خبر، کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے پروردگار کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دوبارہ دنیا میں تو ہمیں بھیج دے. اس کے متعلق مولا علی کا خطبہ بھی نہج البلاغہ میں، کہ ابھی تم ان میں سے نہیں ہو، ابھی تمہیں مہلت یہاں دی گئی ہے. اپنے کو خوش نصیب جانو، اور جو وہ وہاں تمنا کریں گے تمہارے پاس ابھی وقت ہے. تو ان کی تمنا کیا ہوگی محشر میں کہ پروردگار کیا تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج سکتا ہے؟ اگر تو بھیج دے تو اب ہم ویسے زندگی گزاریں گے جیسے تو چاہتا ہے. ان کی تمنا سمجھا؟ یعنی کہ وہ جو ابھی دنیا میں زندگی گزارا تھا انہوں نے، اپنی جو مہلت ملی تھی ان کو، تو ان کو ابھی یقین، اس کا مطلب روز آخرت پر یقین نہیں تھا. وہ کل ہم لوگوں نے دیکھا بھی کہ جن کو روز آخرت پر یقین ہوگا وہی انفاق کریں گے، تو لوگوں پر نہ احسان جتائیں گے نہ اذیت دیں گے. اگر کوئی انفاق کر رہا ہے، راہ خدا میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہے اور اس کے اوپر احسان جتا رہا ہے اور اذیت دے رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ اسے روز آخرت پر یقین نہیں تھا. آیت میں ہی ہے. تو اسی طرح اب یہ واقعہ جب ہے کہ وہ لوگ روز محشر اللہ سے یہ کہیں گے کہ کیا دوبارہ دنیا میں تو ہمیں بھیج سکتا ہے؟ اب ہم ویسے زندگی گزاریں گے جیسے تو چاہتا ہے. اور اسی کے ذہن میں مولا علی کا ہے نہج البلاغہ میں کہ ابھی تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہوئے، ابھی تم یہاں دنیا میں اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے. تو اس سے نصیحت لیتے ہوئے اس واقعے سے، غیب کے واقعے سے، تم اپنے عمل کو یہیں سدھار لو کہ تمہاری بھی حالت انہی لوگوں کی طرح نہ ہو جائے کہ پھر وہاں جانے کے بعد دوبارہ تمنا کرو کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھیج دے. تو اب یہ دیکھیں ساری بات جو کہا تھا کہ وہ انسان کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے ہر حال میں. آپ کسی بھی ٹاپک پر بات کر لیجئے، کوئی بھی بات کر لیجئے، پورے سال بات کر لیجئے، پوری زندگی بات کر لیجئے،
وہ بات جا کے ختم ہوگی کہاں؟ اللہ کی طرف جا کے۔ تو ہم تقویٰ کی بات کر رہے ہیں تو تقویٰ ختم ہو رہا ہے، تقویٰ الہی پر ختم ہو رہا ہے۔ ہم اطاعت کی بات کر رہے ہیں تو اطاعت بھی جا کے ختم ہو رہی ہے اللہ پہ۔ جیسے امام کی اطاعت کی بات ہوئی، رسول کی اطاعت کی بات ہوئی، تو یہ اطاعت بھی جا کے اللہ پہ ختم ہو رہی ہے۔ امام کس کی امام کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ امام ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرواتا ہے۔ رسول کس کی اطاعت کرواتے ہیں؟ اپنی اور اللہ کی۔ امام کس کی اطاعت کرواتا ہے؟ اپنی، رسول کی اور اللہ کی۔ تو ختم جا کے کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ پہ۔ تو ہمارا مین ہدف کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ کسی نے جواب بڑا اچھا دیا تھا، ایک بار پوچھا تھا کہ ہم لوگ کا مقصد کیا ہے، تو ہوا تھا کہ رضا الہی، اللہ کی رضا، شاید آپ کا جواب تھا اللہ کی رضا۔ تو آخری ہدف وہی ہے، اس کی عبادت بھی ہم کر رہے ہیں تو ہدف ہمارا وہی اللہ کی رضا، اس کی عبادت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ راضی۔ تو جیسے امام کا قول ہے نا دعائے عرفہ، امام حسین السلام کے، امام حسین السلام کی بھی دعائے عرفہ ہے اور چوتھے امام کی بھی دعائے عرفہ ہے۔ تو امام حسین السلام کی دعائے عرفہ کا جملہ ہے کہ اے پروردگار، جس نے تجھے کھو دیا تو اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا تو اس نے کھویا کیا؟ یعنی کہ جس نے اللہ کو کھو دیا اسے کچھ نہیں ملا، اور جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ اب اس کو کھول لیجئے، کھول کے دیکھ لیجئے، ابھی جو ہم نے تھوڑے پہلے مثال دی تھی، اللہ تک ہم کیسے پہنچے تھے؟ امام کے کہنے پہ۔ جب امام کی اطاعت کی تو کس کی اطاعت کی؟ رسول کی اطاعت کی اور اللہ کی اطاعت کی۔ تو سب ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ کو پا لیا تو سب پا لیا، لیکن اللہ ہی کو نہیں پایا تو کیا رسول مل سکتا ہے؟ کیا امام مل سکتا ہے؟ پھر اس کے زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہوگا۔ یہیں سے دیکھیے گمراہی کا ہی پتہ چلتا ہے۔ اگر اللہ تک انسان نہیں پہنچ رہا ہے، نبی، امام، نبی، رسول کے سہارے اللہ تک اگر نہیں پہنچ رہا ہے، تو یہیں سے پہچان لے کہ انسان گمراہی کی زندگی جی رہا ہے، یعنی کہ امام کی معرفت اس کو نہیں ہے۔ اگر امام کی معرفت ہوتی تو وہ امام کے ساتھ ساتھ رسول تک جاتا، پھر اللہ تک پہنچ جاتا۔ یعنی کہ اگر وہ اپنے امام کو نام تو لے رہا ہے امام برحق کا، لیکن اطاعت امام برحق کی نہیں کر رہا ہے، پھر میرا وہی جملہ کہ یہاں پہ ٹھہر کے سوچئے، اگر نام مولا علی مان لیجیے ہمارے پہلے امام ہیں، اول امام مولا علی مان کر لیجیے، ہے ہی ہے، تو اس پہ ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ کیا پہلے امام کی معرفت ہوگی تو 11 امام اور کی معرفت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی نا۔ ہر امام کی معرفت الگ الگ تو چاہیے نہیں، ایک امام کی معرفت ہو گئی۔ اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی دلیل یہ ہو سکتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد۔ تو یہ تو خود دلیل بن گئی اپنے میں۔ کیا جب امام کی معرفت ہوئے گی تبھی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے ابھی؟ دیکھیں ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں ہم لوگ کی انٹرنیشنل بات نہیں ہے، ہم لوگ کی بات ہے بہت چھوٹے پیمانے پہ اپنے معاشرے میں جہاں تک بات پہنچ جائے، تو اس میں وہی تک کا اگر رہے تو زیادہ اچھا بھی ہے۔ ویسے تو ابھی جو ہم لوگ کے یہاں ہو کیا رہا ہے، جیسے ہم اپنے آس پاس یا اپنے اندر دیکھتے ہیں تو ہم نام تو مولا علی کا لے رہے ہیں، ہم اپنے کو ثابت بھی کرنے پہ لگے ہیں کہ ہم مولا علی کے شیعہ ہیں۔ مان لینے سے نہیں ہوتا ہے، یہ ماننے سے نہیں، ماننا آپ کا جاتا ہے ایک گواہی تک کی حیثیت رکھتا ہے، کسی چیز کا ماننا، ماننے کے بعد اس پہ یقین کرنا، پھر گواہ بننا، اس کی شہادت دینا، گواہی دینا۔ جیسے کہ ہم جب گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اب گواہی کیسے؟ بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی ہے گواہی۔ اس طرح یہ شیعہ عربی ورڈ ہے، اردو کا نہیں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، امام کی معرفت میں دیکھیے یہ سہارا بنے گا تھوڑا سا۔ اگر کسی نے کہا کہ میں شیعہ ہوں تو جو عربی جانتا ہے تو وہ پوچھے گا کہ کس کے شیعہ ہو، تو چپ نہیں رہے گا، وہ پوچھے گا کہ کس کے شیعہ ہو، تو پھر جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم مولا علی کے شیعہ ہیں تو ہم کہیں گے کہ مولا علی کے شیعہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تب وہ کہے گا، ہو سکتا ہے خلاصہ کرنے کا، اچھا آپ مطلب مولا علی کی پیروی کرنے والے ہیں،
شیعہ کا مطلب کیا ہوا؟ جس کی آپ پیروی کریں گے وہ آپ اس کے شیعہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو ہم زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کے شیعہ ہیں، یا شارٹ میں ہم کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، یا بہت کوئی بیچ میں آیا تو کہا کہ ہم شیعان علی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شیعان علی کہنے سے کام بن جائے گا؟ اب یہ یہاں پہ دیکھیے عبرت نصیحت دونوں سے لینا ہے. کیا شیعان علی کہنے سے کام بن جائے گا؟ کہ ہم نے کہا کہ ہم شیعان علی ہیں، تو پیروکار، جب شیعہ کا مطلب پیروکار ہوا، تو پیروکار یعنی کہ پیروی کرنے والا. اب قرآن کی جیسے کہ آیت ہے اگر پیروی کے بارے میں، غالباً سورہ بنی اسرائیل کی 31 نمبر کی آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم. قُلْ کہہ کے تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، ٹھیک؟ اگر پیروی نہ کی تو کیا ہوگا؟ جیسے شیعہ کا مطلب پیروکار ہوتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم پیروکار ہیں تب نہ شیعہ ہوئے، اگر پیروکار نہیں ہیں تو نہیں ہوئے. مثلا اگر ہم مولا علی کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، اگر مولا علی کی پیروی کر رہے ہیں تو مولا علی کے شیعہ. زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور دوسرے کی پیروی کر رہے ہیں تو کس کے شیعہ ہوئے؟ اس کے شیعہ ہوئے نا جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں. کیا یعنی کہ اگر ہم اللہ کی جو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا ابلیس، شیطان ہے، تو شیطان کے لیے کیا ہے؟ خبردار اس کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہیں اللہ کی عبادت سے دور کر دے گا، یہ اپنی عبادت کروائے گا، اپنے فرمان کی فرما روائی کروائے گا. بات دیکھیے کہاں سے نکلتے کہاں چلی گئی. تقویٰ سے چلی تھی، تقویٰ سے اللہ کے غضب سے نکال کے اپنے کو اللہ کی رحمت میں داخل کرنا، پھر اللہ کی اطاعت، لیکن صحیح ٹریک پہ تھی. پھر امام کی اطاعت سے بات پہنچی تھی اللہ کی بارگاہ تک، اللہ کی رضا تک، یہاں تک بات پہنچی تھی. تو تقویٰ جو ہے نا، تقویٰ اصل میں تقویٰ اللہ کی طرف سے ایک حفاظتی تدبیر کا نام ہے. تدبیر سمجھ رہے ہیں؟ سسٹم، حفاظت کا ایک سسٹم ہے. انسان اپنے کو حفاظت میں رکھے، جیسے خطرات سے بچائے. جیسے تقویٰ کا ایک مفہوم تھا نا کہ اپنے آپ کو خطرات سے بچانا. جیسے آگ کا تقویٰ کرنا، یعنی کہ آگ کا جو خطرہ ہے، کیا آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے. تو آگ سے بچو یعنی کہ اپنے کو اس سے بچاؤ کہ آگ تمہیں جلا دے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک حفاظتی تدبیر کا نام ہوا تقویٰ. اور یہ دیکھیے انفرادی بھی چاہیے اور اجتماعی بھی چاہیے. ایسا نہیں کہ انسان اپنی پرسنل زندگی میں تقویٰ اختیار کر لے اور جہاں معاشرے کی زندگی ہو وہاں پہ وہ ترک کر دے، کیونکہ پھر یہ صحیح نہیں ہے، یہی نظام گڑبڑ ہو جائے گا. کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے، ایک ہم نے بتایا تھا لیکن وہ آیت کا حوالہ نہیں دیا تھا، آج دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آیت کا حوالہ ہم دے دیں گے، کہ اللہ نے جو تمام انبیاء، تمام رسول اور ائمہ کو مبعوث کیا، کس مقصد سے کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو بتایا تھا ہم نے؟ وہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ یہ جائیں اور لوگوں میں عدالت قائم کریں. یاد آیا؟ عدل قائم کریں. عدل قائم کریں یعنی کہ خود فیصلہ کریں نہیں، یہ جا کے جب اللہ کا پیغام دے، اللہ کے امر کو بیان کریں تو لوگ خود آپس میں ایک دوسرے کے لیے عدالت قائم کریں، مطلب انصاف سے کام لیں. ان کا ذہن تعلیم لے کے ایسا ہو جائے نبی، رسول اور امام سے کہ یہ خود عدالت قائم کرے، یعنی کہ ایماندار ہو جائے. اپنی زبان میں بے ایمانی وہاں سے ختم ہو جائے. اس کی آیت تھی سورہ حدید آیت نمبر 25 ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. بتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا. اللہ نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل، بینات مطلب کلیئر پروف جو بتایا تھا، اس کا معنی کلیئر پروف دے کر بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان
نازل کیا ہے تاکہ لوگ عدل قائم کریں۔ تو اب اس کا مقصد کیا ہوا قرآن کا، یا دین کا مقصد سمجھ لیے؟ دین کا مقصد کیا ہوا؟ جب اللہ کا دین آئے گا تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں عدالت قائم ہوگی۔ ایک درس میں شاید مثال دیا تھا ہم نے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ فائدہ اللہ کو نہیں، اگر ہم نہیں بھی کریں گے عبادت تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ملتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی عبادت میں زندگی گزاریں گے تو معاشرے میں جب عدل قائم ہوگا تو اس کا فائدہ کسے ملے گا؟ تو اب یہاں سے ایک چیز اور سمجھیے، دیکھیے تھوڑا سا باریکی بہت ویسا ہے نہیں اس میں، دین سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے دین۔ تو جب عدالت قائم کرنا ہی مقصد ہے دین کا، اور معاشرے میں اگر عدالت قائم نہ ہو اور لوگ کہیں کہ معاشرہ ہمارا دینی ہے، تو یہ ماننے کی بات ہے۔ دین کے تو ڈیفینیشن تو یاد ہوئی نا کہ اللہ کا دین یعنی کہ اللہ کا قانون۔ اسی اللہ کے قانون پر جب ہم عمل کریں گے تو یہ کہلائے گی اللہ کی عبادت، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ کی عبادت میں ایک مومن اپنے کو اللہ کی عبادت میں لے گا، عبادت اللہ ہی کی کرے گا، تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں عدالت قائم ہوگی۔ یعنی کہ جو اللہ نے رسول، انبیاء، ائمہ کو مبعوث کیا ہے ان کا مقصد بھی یہی تھا، تو ان کی تعلیم کو ہم مانیں گے تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں عدالت قائم ہوگی۔ تو جب عدالت قائم ہوگی تو معاشرہ اچھا ہوگا کہ برا ہوگا؟ اچھا ہوگا۔ کسی کو کسی سے کوئی خطرہ ہوگا؟ کسی کو یہ ڈر ہوگا کہ فلاں ہمیں دھوکہ دے دے گا؟ ڈر کی زندگی رہے گی کہیں؟ نہیں رہے گی۔ تو اس کا اگر تجزیہ کیا جائے تو کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ انسان کے اندر ڈر نہیں ہے، عدالت قائم ہے؟ مطلب معاشرے میں عدالت قائم ہے؟ دیکھیے تجزیہ تو لینا ہی پڑے گا۔ اگر ایک بزنس مین ہوتا ہے، بزنس مین اگر کوئی کام کرتا ہے، آپ لوگ بھی بزنس کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو میرا ایک سسٹم ہے کہ ہم ہر مہینے کا لینا اور دینا نکال کے دیکھتے رہتے ہیں، اس کو ٹالتے نہیں ہیں کہ اگلے مہینہ دیکھ لیں گے۔ ہر مہینہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ہمیں کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے، کیونکہ ہمارے ابا نے ایک چیز سکھائی ہے کہ دوسرے کی رقم مت کھانا، دوسرے کی رقم نہیں کھانا ہے۔ تو وہیں پر جو فیصلہ لینا ہے تو ہم فیصلہ کر لیں گے۔ اگر لینا زیادہ ہے دینا کم ہے تو واہ واہ، اگر کبھی لگا کہ نہیں دینا زیادہ ہے لینا کم ہے تو وہیں سے ہاتھ آدمی کھینچ لے گا نا اپنا، تو وہ نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب یہ دین کا مقصد ہی ہے کہ معاشرے میں عدالت قائم ہو، تو کیا عدالت قائم ہے؟ تو اگر عدالت قائم نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ قائم کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا ضرورت، کیونکہ یہ عدالت قائم نہیں ہوگی تو نقصان کس کا ہے؟ معاشرے کا ہی تو نقصان ہے۔ معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اگر چھوڑ دیا جائے تو معاشرہ نہیں ہے معاشرہ، لیکن میں بھی تو معاشرے میں ہوں، آپ بھی تو، ایک ایک فرد سے ہی تو معاشرہ بن رہا ہے۔ معاشرے کی مثال ویسی ہوتی ہے جیسے ایک بلڈنگ میں ایک اینٹ بلڈنگ نہیں بناتی ہے، لیکن ایک ایک اینٹ جوڑ کے ہی بلڈنگ تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح معاشرہ ایک آدمی سے نہیں بنتا ہے، لیکن ہر آدمی جڑ کے ہی آدمی کے گروپ کو ہی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اور انسان کی زندگی انڈیویجول نہیں ہے، انڈیویجول یعنی کہ انفرادی زندگی کی کوئی حیثیت انسان کی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا عمل، اس کا ہر چیز دیکھا جائے گا کہ اس کی اجتماعی زندگی کیسی ہے۔ اگر کوئی انسان چلا جائے جنگل میں جا کر اپنی زندگی گزارے تو کیا اسلام اجازت دیتا ہے؟ نہیں، اس کو بہت اس سے دیکھے گا کہ یہ مطلب کہ یا تو کامچور ہے یا یہ ہارا ہوا انسان ہے، کہ مطلب انسان کے بیچ میں یہ رہنا نہیں چاہ رہا ہے۔ اجتماعی زندگی کی اہمیت ہے کہ آپ کی اجتماعی زندگی کیسی ہے۔ تو اب بات دیکھیے، تقویٰ سے چاہتے جاتے بات ہوئی عدالت قائم کرنا معاشرے میں۔ تو یہ سورہ حدید کی 25 نمبر کی آیت کہ اللہ جب رسول اور انبیاء کو بھیجتا ہے کتاب کے ساتھ تو ان کی تعلیم سے لوگ عدالت قائم کرتے ہیں۔ تو اب بتائیے کتنا فائدہ ہے امام کی اطاعت کرنے سے، رسول کی اطاعت کرنے سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے۔ اور اطاعت کوئی نہ کرے تو معاشرہ وہ دینی ہوا نہیں، اللہ کے دین والا تو نہیں ہوا۔
کیونکہ دین صرف اللہ کا نہیں ہوتا ہے. ایک آیت ہے نا چھوٹی سورہ، لکم دینکم ولی دین، تم لوگوں کا دین تم لوگوں کے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. یعنی کہ جس کا جو قانون ہے وہی اس کا دین ہے. اگر ہم اللہ کے قانون پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو اللہ کا دین میرا دین ہوا. میں نے قبول کیا کہ ہاں اللہ کا جو قانون ہے وہی میرا، ہم نے اس کو اپنا دین بنا لیا ہے. یہ اصل میں جو قبر میں مردے کو ہلا کے جو کہا جاتا ہے اسما افہم، یہ اصل میں ایک بہت عبرتناک عبرت ہے، نصیحت ہے یہ، کہ جب ایک مردے کو ہلا کے کہا جاتا ہے کہ سنو اور سمجھو. غور سے سنیے بات، سنو اور سمجھو. تو کیا صحیح میں مردہ سنتا اور سمجھتا ہے؟ اس پہ بحث کرنے کا آدمی بہت سی کر سکتا ہے. یہ اصل میں ایک لاجک ہے کہ مرا ایک ہے. دفن کرنے کتنے لوگ گئے؟ 100 آدمی، 200 آدمی، 500 آدمی، 1000 آدمی دفن کرنے گئے. تو جب تلقین پڑھی جاتی ہے تو کیا تلقین صرف مردے کے لیے ہے؟ تلقین مردے کے لیے ہے. کام کوئی بھی ہوتا ہے نا، جو بھی سسٹم کسی نے بنایا ہے بزرگ نے، اگر تو بہت مطلب کہ اس میں حکمت سے بنایا ہے. جب اس سے کہا جائے گا کہ اسما افہم، سنو اور سمجھو، تو فوراً یہ ذہن میں آئے گا زندہ کے کہ یہ تو مرا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے سنو سمجھو. تو کیا ہمیں بھی سننا اور سمجھنا ہے؟ جب اس سے کہا جائے کہ تمہاری کتاب کیا ہے، تو زندہ بھی تو سن رہا ہے اس بات کو، تو تمہاری کتاب کیا ہے؟ اس سے کہا جا رہا ہے کہ جواب دے دینا کہ میری کتاب قرآن ہے، تو زندہ بھی تو سن رہا ہے اس بات کو. مردہ کو تو سنایا جا رہا ہے، لیکن اصل میں سن کون رہا ہے؟ جو وہاں پہ موجود ہے وہ سن رہا ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے. قرآن مرنے کے بعد ہی میری کتاب نہیں ہے. آپ ابھی جیسے کچھ دیر پہلے مثال دیا تھا کہ اگر کوئی سوال کرے کہ کسی کو بتاؤں کہ میں شیعہ ہوں، تو اگر وہ جانکار ہوگا تو پوچھے گا کہ آپ کس کے شیعہ ہیں؟ تب میں کہوں گا کہ میں علی کا شیعہ ہوں. تب وہ کہے گا کہ اچھا علی کے پیروکار ہیں آپ، یعنی کہ آپ مولا علی کی پیروی کرنے والے ہیں. تو جب مولا علی کی پیروی کرنے والے ہیں تو اس دنیا میں نا پیروی کہاں کریں گے؟ اللہ نے جو دین بھیجا ہے، رسول، انبیاء، کتاب بھیجی ہے، ابھی جو سورہ حدید کی 25 نمبر آیت بتائی کہ تاکہ یہ عدالت قائم کریں، لوگ ایک دوسرے میں عدل قائم کریں. تو اس دنیا میں یا آخرت میں؟ دنیا میں عدالت قائم کرنا ہے نا. تو یہاں جب عدالت قائم کریں گے، اس کی دلیل کیا ہے کہ ہاں دنیا میں عدالت؟ کیونکہ اس میں قرآن میں ہے بھائی غیب کے اور یقین کی بات ہے کہ ایک قوم ہوگی جو کہے گی پروردگار کیا یہ ممکن ہے کہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے؟ کس لیے؟ اب تو بھیجے گا تو اب ہم ویسے عمل کریں گے جیسے تو چاہتا ہے. یعنی کہ اب جو مر کے گیا تھا محشر میں، اب اس کو یقین ہو گیا کہ جیسا حکم تھا اللہ کا ویسا میں نے عمل نہیں کیا تو میرا نتیجہ یہ ہونے والا ہے. تو اب اللہ سے گڑگڑا رہا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دوبارہ تو بھیج دے؟ تو عمل کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوگا عمل؟ تو یہ غیب پر یقین ہے کہ ہاں وہ ایسا کہے گا، کیونکہ مولا علی کا ایک قول ہے اسی کے زاویے میں کہ تمہیں ابھی وہ مہلت ہے. اللہ زندوں سے، مولا علی زندوں سے مخاطب ہیں کہ جو روز محشر یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے اللہ دوبارہ بھیج دے تو میں ویسے زندگی گزاروں جیسے اللہ چاہتا ہے، تو ابھی تمہارے پاس وہ مہلت ہے یہاں، تم فوراً اپنے کو پلٹا دو. مولا علی کا جملہ ہے یہ جو میں استعمال کرتا ہوں کہ اپنے کو اللہ کے غضب سے نکال کر اس کے رحمت میں داخل کر دو. شروعات ایسے ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ بھی شروعات نہیں، اس جملے کی شروعات ہے. نہیں تو ایک چھوٹا سا پورا خطبہ ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے کو اس کے غضب سے نکال کر اس کے رحمت میں داخل کر دو.
یعنی کہ تقویٰ کی ڈیفینیشن مولا علی کی زبانی دیکھیں کتنی اچھی ہے، چھوٹی سی، کہ تقویٰ الہی اختیار کرنا یعنی کہ اپنے کو اللہ کے غضب سے نکال کر اس کی رحمت میں داخل کرنا، یعنی کہ اللہ کی معصیت کو ترک کر کے اس کی اطاعت کرنا۔ اور یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے، تو عشرہ مغفرت میں انسان دیکھیے توفیق ہوتی ہے نا، کہ توفیق جس کو جتنی ہوگی، کل بات ہوئی تھی کہ اللہ کسے ہدایت دیتا ہے، تو جو ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے، اللہ توبہ کسی قبول کرتا ہے جو توبہ کرنا چاہتا ہے، تو جو توبہ کرے گا اس کی اللہ توبہ قبول کرے گا۔ اور یہ مہینہ جو کہا جاتا ہے شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن، دعا جو پڑھتے ہیں دعا میں، اس میں ہے انزل فیہ القرآن، آیت میں، دعا میں ہے انزلت، ڈائریکٹ اللہ سے بات کی جا رہی ہے، تو نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا۔ تو یہ قرآن جب اس مہینے میں نازل ہوا، تو یہ مہینہ وہ ہے کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، روزہ رہے گا، جب روزہ رکھتا ہے انسان تو وہی لعلکم تتقون، تو انسان اپنے نفس پہ قابو کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب نفس پہ کنٹرول کرتا ہے تو اس کو وہ بات جو پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی، اب وہ بات اس کو سمجھ میں آنے لگے گی۔ جب سمجھ میں آنے لگے گی تو یہ قرآن جو اس مہینے میں نازل ہوا ہے، تو اس پہ بحث بہت لمبی ہے۔ تو اس مہینے میں نازل ہونے سے مطلب کیا؟ قرآن کی پہلی آیت بھی رمضان میں نازل نہیں ہوئی ہے، قرآن کی آخری آیت بھی رمضان میں نازل نہیں ہوئی ہے، تب کیوں کہا جا رہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ اس مہینے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ بہت لمبی بحث ہے، اس میں نہیں جانا ہے۔ تو میں نے اپنے لیے سمجھے، دیکھیں بہت سی ہوتی ہے نا کہ کسی کے لیے، تو اپنے لیے کیا ہے یہ دیکھا جائے کہ اپنے لیے کیا ہے۔ تو اب جب رمضان میں قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اس میں ہے، تو اس کو لیا جائے قرآن فہمی سے، کہ اگر 11 مہینہ اگر ہمیں نہیں وہ ہوا کہ ہم قرآن کے قریب جائیں، تو رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ صرف اس کو پڑھا جائے عربی میں، یہ بھی مطلب پوائنٹ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ عربی میں پڑھنے سے مراد نہیں ہے کہ رمضان میں صرف پڑھ لیا جائے عربی میں، رمضان میں آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تلاوت جو ہوتی ہے، تلاوت پڑھنے کو نہیں کہتے ہیں، تلاوت پڑھنے کو کہتے ہی نہیں ہے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت آپ زیادہ سے زیادہ کریں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ رمضان کے مہینے میں آپ قرآن پہ عمل زیادہ سے زیادہ کریں، اس کا مطلب یہ ہوا۔ تلاوت کا مطلب زبان سے پڑھنا نہیں ہوتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہدایت ہے انسانوں کے لیے، تو اس کی تلاوت رمضان میں کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رمضان میں اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اس کو کھولیں، کھول کے پڑھیں، آیت پہ غور کریں، ٹھیک ہے؟ اب جیسے کہ مالی انفاق والی بات کلیئر ہوئی، تو انفاق کو چھوٹے میں نہ لیں، اس کو انسان اپنے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرے، اس کو لے لے۔ اب یعنی کہ وہ جو کم مال کے کمی کا احساس دلاتا ہے، یہ کون دلاتا ہے؟ شیطان آیت میں۔ اور اللہ تو اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے، وہ جتنا کیا اللہ اپنے وعدے سے مکر سکتا ہے؟ نہیں مکر سکتا ہے۔ تو اس پہ قرآن پہ عمل کریں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں، کیونکہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں گے تو یہی پھر 11 مہینہ جو آنے والا ہے آئندہ کا، ہمارا یہ مہینہ طے کرے گا کہ میرا 11 مہینہ آگے کا کیسا بیتے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ قرآن کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ آیت کو حسن لحن سے پڑھیں، اس پہ غور کریں، پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ تو مولا کی بات سمجھیے نا کہ چھٹے امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تلاوت کا مطلب کہ اس کو عمل تک انجام دینا، صرف عربی میں پڑھ کے نہ چھوڑ دینا، اچھا پڑھ کے معنی سمجھ لیا وہاں تک نہ چھوڑ دینا، اس کو عمل تک پہنچانا، اس آیت پہ عمل بھی کرنا، یہ ہے تلاوت کا پورا مفہوم چھٹے امام کی زبانی، ٹھیک ہے؟ تو امام کی اطاعت اسی لیے اتنی ضروری ہے کہ اگر ہم اگر شیعہ اپنے کو لیں، ہم کہیں کہ ہم امام 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 کہیں زبان سے، لیکن امام کی اطاعت نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں، امامت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔
اب کھانا ہاتھ میں لیے رہیے، بھوک بھوک کرتے رہیے، کھانا مت کھائیے، پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں بھرے گا۔ تو اطاعت لازمی ہے۔ جب آپ اطاعت کریں گے، اور اطاعت میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ آدھی کریں اور آدھی نہ کریں، کیونکہ یہی فتنہ ہو جائے گا پھر مولا علی کے زمانے کہ آدھا سچ ہوتا ہے آدھا جھوٹ ہوتا ہے، دونوں کو ملا کے اس کو ہلا دیا جاتا ہے۔ اگر امام جعفر صادق السلام نے کہا ہے کہ تلاوت کا معنی یہ ہے تو اس کو وہیں تک رکھا جائے کہ اس کو حسن لحن میں پڑھنا، اس پہ غور کرنا آیت پہ، پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ اگر عمل کو چھوڑ دیں گے تو اب یہ فتنہ ہو جائے گا، کیونکہ امام کی بات ہم نے آدھی لی آدھی چھوڑ دی، تو اب یہی فتنہ ہو جائے گا۔ فتنہ کوئی الگ سے نہیں ہوتا ہے، یہی پھر اب بحث کا مدعا بنے گا، صرف بحث ہوگی خالی اس پہ۔ تو اب وہی بات ہو رہی تھی، یہ رمضان کا مہینہ میں اگر قرآن نازل ہوا ہے تو اس پہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا جائے، یعنی کہ چھٹے امام کے زمانے زیادہ سے زیادہ تلاوت کا مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن کے مطابق عمل کیا جائے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں، میری ریکارڈنگ رہے گی تو بعد میں سن لیجئے گا۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کے مطابق عمل کرنا، کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ ہم لوگوں کا عمل زیادہ سے زیادہ قرآن کے برخلاف ہوتا ہے۔ ہمارا عمل ائمہ کے تعلیم کے خلاف ہوتا ہے، ہمارا عمل رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہوتا ہے۔ جب عمل ان کی تعلیم کے خلاف ہے تو ان کے پیروکار تو ہم ہوئے نہیں۔ جیسے ابھی بتایا کہ شیعہ کا مطلب پیروکار، شیعان علی کا مطلب کہ علی کے پیروکار، تو علی کا پیروکار کا مطلب جھوٹ بولنا، دوسرے کو دھوکے میں تجارت میں گھاٹا دینا، نقصان دینا، علی کی پیروی ہے۔ ہاں، بیوی کو پیٹنا مولا علی کی پیروی ہے، بچوں کو پیٹنا بے وجہ مولا علی کی پیروی ہے، دوسرے کا پیسہ دبا لینا یہ مولا علی کی پیروی ہے۔ تنزیہ جملہ ہے یہ۔ تو جب ہم مولا علی کی پیروی کریں گے تو برائی سے بچیں گے نا۔ اور مقصد ہی کیا ہے مولا علی کی پیروی؟ دین کا مقصد ہی ہے کہ عدل قائم ہو، عدالت قائم ہو۔ مین مقصد ہے معاشرے میں عدالت قائم کرنا۔ عدالت قائم کریں گے تو معاشرے کو ہی اس سے فائدہ ہے۔ آج بات تھی تھوڑا سا اس میں، اسی انفاق میں ہی ایک بات تھی، سورہ بنی اسرائیل کی ہنٹ دے دیتے ہیں۔ اس میں یہ تھی کہ فضول خرچی نہ کرو۔ اس کے بعد والی جو آیت تھی، نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے بالکل باندھ رکھو، نہ اپنے ہاتھ کو بالکل کھلا چھوڑ رکھو۔ اس کے بعد کی آیت ہے انفاق کے معاملے میں، پیسہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ کل کریں گے۔ آج تو یہ بہت بہت مین پوائنٹ ہے، یہ کل انشاءاللہ اس پہ سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود بر محمد وآل محمد۔